بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے سال اول کے اردو کے لیکچر میں ہمارا عنوان ہے درخواست نگاری۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے التجا کرنا، گزارش کرنا، آرزو یا خواہش کے۔ عزیز طلباء، ہم پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک جو ہے وہ درخواست لکھتے آ رہے ہیں، لیکن مسلسل لکھنے کے باوجود ہم جو ہے وہ درخواست کے اندر مختلف جو ہے وہ غلطیاں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو نمبر ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم درخواست نگاری کا جو ہے وہ آپ کو طریقہ کار سکھائیں گے کہ درخواست جو ہے وہ کس انداز سے ہم نے جو ہے وہ فرسٹ ایئر کے اندر لکھنی ہے، تاکہ جو ہے وہ ہم مختلف جو ہے وہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور ممتحن جو ہے ہمارے طریقہ کار کو پسند کرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے اچھے نمبر آ سکیں۔ تو چلتے ہیں درخواست کی طرف۔ جی تو عزیز طلباء، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ صاف پیپر اور پیپر کے جو سرے پر ہے آپ نے جو ہے وہ درخواست نگاری لکھنی۔ اس کے بعد پہلی لائن، بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج علی بیگ جی۔ اس پوری سطر کو، اس پوری لائن کو ہم جو ہے وہ طرز تخاطب کہتے ہیں کہ ہم اسے جو ہے وہ طرز تخاطب کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، طرز تخاطب سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جس افسر کو یا جس سربراہ کو جو کسی بھی محکمے کا ہو، اس کو جو ہم درخواست لکھ رہے ہیں اس کا ہم جو ہے وہ عہدہ ظاہر کریں گے، پھر اس کا محکمہ ظاہر کریں گے، پھر ہم وہ محکمہ جس شہر میں ہے جہاں پر اس کا دفتر ہے یا وہ محکمہ باقاعدہ طور پر ہے، ادارہ ہے، اس شہر کا نام لکھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا گیا ہے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج علی بیگ جی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے باقاعدہ شہر کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا، بلکہ ایک فرضی نام لکھا ہے علی بیگ جی۔ تو عزیز طلباء، جب ہم جو ہے وہ بورڈ پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ پیپر کے اندر درخواست لکھتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے وہ اپنے شہر کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ بورڈ کے رول کے مطابق اور قواعد و قوانین کے مطابق جو ہے وہ ہم یہاں پر علی بیگ جی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے پر آ جائیں۔ اس کے بعد آگے ہم لکھتے ہیں عنوان۔ جس بھی موضوع پر آپ درخواست لکھ رہے ہوں تو آپ نے جو ہے وہ طرز تخاطب کے بعد جو ہے وہ آپ نے عنوان لکھنا ہے۔ تو عنوان میں جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری، یا پھر اس کی جگہ پر اور بھی کوئی درخواست ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کہ درخواست برائے رخصت بوجہ اصول سرٹیفکیٹ یا کچھ اور۔ تو لہذا جو بھی آپ کا موضوع ہو وہ آپ نے موضوع یہاں پر لکھنا ہے، اور عنوان لکھتے وقت آپ نے اس لائن کے نیچے جو ہے وہ اس کو انڈر لائن کرنا ہے تاکہ واضح طور پر جو ہے وہ اس کو پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ لکھیں گے جناب عالی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ندائیہ کی جو ہے وہ علامت لگائیں گے، اور یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین رہے کہ جناب عالی میں جو ہے وہ آپ نے اوپر اس کے یعنی کھڑی زبر جو ہے وہ نہیں دینی۔ بعض بچے جو ہے وہ اسے جناب اعلیٰ پڑھتے ہیں یا اعلیٰ لکھتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو آپ نے جناب عالی لکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ندائیہ علامت۔ اور یہ بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ جناب عالی درمیان میں نہیں لکھنا ہے، اس کو آپ نے دائیں طرف لکھنا ہے اور اس کو بائیں طرف بھی آپ نے نہیں جانے دینا۔ اس کے بعد آپ نے عزیز طلباء نفس مضمون لکھنا ہے۔ تو نفس مضمون جو ہے اس کو آپ نے 3 پیراگراف پر جو ہے وہ لکھنا ہے، تو اس سے زائد نہیں لکھنا۔ نفس مضمون کے اندر جو ہے وہ آپ نے 3 حصوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، جس میں جو پہلا حصہ ہوگا وہ نفس مضمون کا ابتدائیہ ہوگا یا جسے ہم آغاز کہتے ہیں، جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ نہایت ادب سے گزارش ہے، تو اس حصے کو جو ہے وہ ہم ابتدائیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے
اگلے پیرے میں جو ہے وہ مدعا بیان کرنا ہے کہ آپ درخواست کس مسئلے کے لیے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر پر جو ہے آپ نے نفس مضمون کے اندر جو اس کا آخری حصہ ہے وہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، جیسا کہ نوازش ہوگی، خدا آپ کا اقبال بلند کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا اس طرح جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ آپ نے 3 پیروں پر مشتمل جو ہے وہ نفس مضمون کو جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو آگے جو درخواست لکھنے والا ہوتا ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ابتدائیہ کلمات کے جو اختتامیہ کلمات ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ہم درخواست گزار لکھیں گے، آپ کا تابع فرما شاگرد، اور نیچے جو ہے وہ دال ڈال زال رکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے کہ درخواست گزار اور آپ کا تابع فرما شاگرد اور دال ڈال زال یہ آپ نے بائیں جانب لکھنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی ایسی غلطی نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا نمبر کٹ جائے۔ تو آپ کا تابع فرما کے بالکل جو سامنے ہے وہ آپ نے 20 جون 2020 یعنی کہ تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آپ اس کی جو ہے وہ ہم تقسیم نمبروں کی کرتے ہیں۔ تو درخواست کے نمبروں کی تقسیم اس طرح ہے کہ جو پہلی لائن ہم نے لکھی ہے کہ بخدمت جناب پرنسپل ڈگری کالج علی بے جی، اس میں جو ہے ہم افسر کا عہدہ، محکمہ اور شہر لکھتے ہیں، اس کا 1 نمبر۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو ہم نے عنوان دیا ہے درخواست برائے رخصت بیماری، درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری، تو اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس 1 نمبر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نیچے خطابیہ جو کلمات ہیں جناب علی، اس کا جو ہے وہ 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد درخواست کے اندر جو ہم نے نفس مضمون لکھا ہے اس کے 5 نمبر ہیں۔ اختتامیہ کلمات جیسا کہ درخواست گزار، آپ کا تابع فرما شاگرد، اس کا جناب 1 نمبر، اور آخر پر جو ہے وہ ہم نے جو تاریخ لکھی ہے اس تاریخ کا 1 نمبر۔ اس طرح یہ تمام کل ملا کر جو ہے وہ 10 نمبر بنتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کی درخواست کا طریقہ کار۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔